ایک نظم کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ ناشتہ کریں، اپنی صحت کے لیے کچھ وقت نکالیں، سیر کے لیے وقت نکالیں، پھر آپ کام پہ جائیں۔ جو کام صبح سے شروع ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نے صبح کے کاموں میں برکت کی دعا کی ہے، میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دیں والے۔ تو یہ دوپہر تک سوئے رہنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ ہاں کسی کو ایسی کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن صبح جلدی اٹھنا اور رات جلدی سو جانا، کہتے ہیں یہ مصر کے ایک ڈاکٹر کی تحقیق آئی ہے کہ رات 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک جو شخص سوتا ہے تو وہ 3 گھنٹے کا سونا 9 گھنٹے کے سونے کے برابر ہے، اور جو پھر 12 بجے سے لے کر کے سحری تک سوتا ہے تو 1 گھنٹے کا سونا 2 گھنٹے کا، جتنے گھنٹے بھی سوتا ہے، جتنے گھنٹے سویا اتنے گھنٹے کے برابر ہے۔ 2 گھنٹے سویا تو 2 گھنٹے ہے، 3 گھنٹے سویا تو 3 گھنٹے، اور پھر جب فجر کے بعد سوتا ہے تو 3 گھنٹے کا سونا 1 گھنٹے کے برابر ہے۔ تو وہ جو رات کا جو سونا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے جو ہمیں سنت طریقہ دیا ہے کہ سو جاؤ اور پھر سحری کے لمحے نصیب ہو جائیں، تو اس وقت اٹھ کے مصلی بچھا لو، اس وقت اللہ کی رحمتیں بڑی قریب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب سحری کا لمحہ ہوتا ہے تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، لیکن سارے دن کی تھکی ہوئی عورت نہیں اٹھ پاتی، تو پیار تو سچا ہوتا ہے اس کا، تو وضو کرتا ہے تو ہاتھ میں چلو میں تھوڑا سا پانی لیا آتا ہے اور بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی جلدی سے جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھاتی ہے اور وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ سحری کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک طرف شوہر کا مصلی بچھا، ایک طرف بیوی کا مصلی بچھا، کبھی وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، کبھی وہ قیام میں ہوتا ہے، کبھی وہ رکوع میں ہوتی ہے، کبھی یہ تشہد میں ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بندی اور میری دہلیز کا بندہ، چوکھٹ کا غلام کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور پھر اگر ان کو پتہ چل جائے نا سجدے میں کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ ساری نہ اٹھائیں، اتنی رحمتیں سجدے میں برس رہی ہوتی، تو اپنے دن کا آغاز سجدوں سے کرو، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو، ان کو نماز کا خوگر بناؤ، ان کی زبان کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں میں اپنے اطراف میں حیا کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 2 دن کے بعد ایک بدتمیز رسم آ رہی ہے ویلنٹائن ڈے، تو نوجوان پھول لے کے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی پھول شاپوں پہ پھول نہیں ملتے، اس قدر پھول بک جاتے ہیں، تو لوگ پھول لے کر کے کسی کو دیتے ہیں۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہاں کہ کسی کی بہن کو ڈھونڈنے والے پھول لے کے ٹھیک ہے شوق سے جا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کوئی تیری بہن کو بھی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پھول لیے تیری بہن کو بھی تلاش کر رہا ہے۔ من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارہی، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بدکاری پلٹتی ہے، اگر کسی نے کسی سے برائی کی تو من زنا زنیا بہی، تو فرمایا یہ برائی اس کے گھر بھی پلٹے گی، ولو بہی تانے دارہی، اگرچہ وہ گھر کی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہ کر، تو یہ تو پلٹ کے رہے گا، یہ تو مکافات عمل ہے، یہ تو لازم ہوگا۔ لیکن غیرت کا جنازہ نکل جائے تو پھر وہ حضور نے فرمایا کہ جب حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرتے پھر۔ حیا مومن کی پہچان ہے، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، نسلوں کو قابو میں رکھو، نسلوں کو اپنے سے جدا نہ ہونے دو، 7 سال تک اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے رکھو، سینے سے چمٹا کے رکھو، 14 سال تک کی عمر تک غلام بنا کے رکھو، 21 سال کی عمر تک دوست بنا کے رکھو۔ یہ 3 مرحلے ہیں، پہلے 7 سال سینے سے لگا کے رکھو، دوسرے 7 سال غلام بنا کے رکھو، اور تیسرے 7 سال ان کو دوست بنا کے رکھو۔ 21 سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی۔ ان کو وقت دو، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو۔ ماں باپ آج 3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، پہلے وہ چوپالوں اور بیٹھکوں پہ گزار دیتے تھے، چائے والے کھوکر حمام پہ گزار دیتے تھے۔
یہ آپ کی اولاد آپ سے وقت چاہتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اولادیں سیکھتی ہیں عمل سے. ہم ان کو اس زور پہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں اور آپ حکم دیں گے کافی ہے. حکم بھی سعادت مند اولاد کے لیے بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو تربیت کا اصول ہے وہ حکم نہیں ہے. تربیت جو اولاد سیکھتی ہے وہ ماں باپ کے رویے سے، ماں باپ کے عمل سے سیکھتی ہے. تو جب کوئی شخص باپ بن جائے تو پھر اس کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے، ماں بن جائے تو اس کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے، تاکہ اولاد اب اس سے سیکھ کر کے جو بنے گی. یہ جدید مفکرین تو کہتے ہیں 8 سال کی عمر میں بچے نے جو بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے، اور وہ ماں باپ سے سیکھتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں اپنی اولاد کے لیے، تاکہ ایک اچھی نسل کی نشت ہو اور ہم اس پاکستان کی تعمیر کر سکیں. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، راتوں رات ہم بدل کے رکھ دیں گے، ایسے نہیں ہوتا، نہ ہوگا. یہ محنت کرنی پڑے گی، قوم کے شعور کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا. اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مدارس دینیہ کا قیام کریں، یہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اسکول سسٹم لائیں. یہ جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور شارٹ کورسز لائے جائیں لوگوں کی، بچوں کی تربیت کے لیے. میں ایک ملک میں گیا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے 3 دن ہمارے ساتھ چلو. تو 3 دن کیا کرنا جی، انہوں نے نوجوان بچوں کا ایک ٹرپ تیار کیا. تو وہ ان کو مختلف جو ہے وہ مقامات پہ لے کے جانا چاہے. تو مجھے کہنے لگے کہ 3 دن سیر بھی کریں گے، اور جب موقع ملے گا تو ہم ان سے بات بھی کریں گے اور دین بھی ان کو سکھا دیں گے. تو بڑی حکمت کے ساتھ اب نئی نسل میں چیزیں منتقل کرنے کا وقت ہے، اور شارٹ کورسز لائے جائیں تاکہ بچوں کو قریب کیا جائے. اور چوتھی بات میں کہوں گا کہ درس قرآن کا ضرور آغاز کیجئے. علماء کرام موجود ہیں، مساجد کے درس کا سلسلہ شروع کیجئے. اس کی برکتیں بہت ساری ہیں. قرآن خود فیض دیتا ہے، خود برکتیں دیتا ہے. میں جب فجر کے بعد درس قرآن سلسلہ شروع کیا تھا مختلف شہروں میں، تو مجھے لوگ کہتے تھے یار تو عجیب آدمی ہے، فجر کے بعد کون آئے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ سارے آئیں گے. تو آپ کا شہر میاں والی، یہاں کے لوگ تو پھر بھی صبح خیزی کا کوئی مزاج رکھتے ہوں گے. کراچی میں لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ 12 بجے اٹھتے ہیں، لیکن ہم وہاں فجر کے بعد جب ہوتے ہیں تو الحمدللہ مسجد کیا گلیاں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، لوگ آتے ہیں. تھوڑی سی محنت کی جائے، تھوڑی سی توجہ کی جائے، لوگوں کو کچھ دیا جائے تو اس کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا دم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی زرخیز ہے، یہاں ضرور تخم ڈالنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ کے لیے یقین جانیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے، آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں اللہ رکھے، آپ کی دنیا اچھی کرے، اور سب سے زیادہ اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی آخرت بہتر کرے، صالح اور خوبصورت عمل کی توفیق دے. ہم جئیں تو اللہ کے لیے، ہم مریں تو اللہ کے لیے. مقصد زندگی ہاتھ میں آ جائے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی معرفت